اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا علی المرتضیٰ اشجع الاشجعین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے ساتھ ایک عظیم نور ہوگا، اور اگر وہ پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کر جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور سیگمنٹ ہے کہانی سے حقیقت تک۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو الحسن محمد امین اتاری زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ ہے، اور بڑی پیاری ہے کہ حکایت سناتے ہیں اور پھر اس حکایت سے ایک نتیجہ لے کر کے آتے ہیں۔ ایسا انسان دنیا میں رہتا ہے، اچھے انداز میں بھی رہتا ہے اور مختلف انداز بھی بندے کے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی تنہائی پسند ہوتا ہے، کوئی تعلق والا ہوتا ہے، اور کہنے والے بھی کہہ گئے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ ملت سے اپنا رابطہ تو استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دوسروں سے جڑ کر ہی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر ہو، یعنی گھر ہو، مسجد ہو، ایون کہ آفیسز میں بھی ایک دوسرے سے جب تعلق ہوتا ہے نا، تو وہ تعلق انسان کو کئی چیزوں سے ریلیکس موڈ میں لے آتی ہے۔ یعنی پرسنلی تو خیر آگے چل کے اس پر بات ہوگی، لیکن ہے یہی کہ یوں سمجھے کہ جیسے انسان کہتا ہے نا کہ اکیلا ہو تو بالکل ایک بجھا بجھا سا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا تعلق جڑتا ہے نا، تو وہ تعلق اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑی زبردست حرارت پیدا کرتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے۔ اب چونکہ آپ نے اسٹوری کا اور ہمارا ہے ہی یہی کہانی سے حقیقت تک ایک بڑی خوبصورت اسٹوری پڑھی تھی کہ ایک شخص جو اچھے لوگوں کے درمیان باقاعدگی کے ساتھ جاتا تھا اور بیٹھتا تھا، تو اس نے وہاں جانا ترک کر دیا۔ اچھا، اب اچھے لوگوں کی ایک بڑی عمدہ پہچان ہوتی ہے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو باقاعدہ ایک نیک عمل کی صورت میں بھی ہے کہ امیر سنت جتنے بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو خاص یہ نیک عمل دیا کہ ہفتے میں ایک بار کسی کم از کم ایک سے جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، آپ ملنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، تو یہ یوں تعلق ہے۔ اور اگر سیرت صحابہ میں دیکھیں تو فاروق اعظم کا تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے نا کہ ایک نوجوان فجر میں آیا کرتا تھا اور آپ دیکھا کرتے تھے، تو وہ ایک بار جب نہیں آیا تو دن میں آپ نے اس کی والدہ سے، وہ راستے سے کہیں گزر رہی ہوں گی، تو والدہ سے پوچھا کہ وہ آپ کے بیٹے نہیں آئے۔ تو یوں مطلب دیکھا جائے تو یہ بزرگوں کا ایک سیرت کا ایک زبردست پہلو ہے۔ تو خیر، تو وہ شخص بھی اسی طرح اچھے لوگوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور پھر اس نے جانا چھوڑ دیا۔ تو کہانی میں لکھا تھا کہ ایک سخت سرد رات تھی، بہت سردی بہت تھی، اور ایسے میں وہ جو محفل تھی، گیدرنگ تھی، اس کے جو نیک بزرگ تھے، تو انہوں نے اس سے ملنے کے فیصلہ کیا کہ میں ذرا اس سے مل کر تو آؤں، کیوں نہیں آ رہے۔ خیر وہ ان کے گھر گئے۔ اب وہ جب گھر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے نا وہ تنے تنہا جو ہے وہ روشن دان، وہ ہوتا ہے نا آتش دان، جہاں آگ جلا کر وہ کوئلے ویلے ڈال کر جو انگیٹھی کہتے ہیں، تو وہ بیٹھا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا وہاں پر۔ تو وہ جو نیک شخص تھا وہ بھی وہاں جا کے بیٹھا گیا، ماحول تو بڑا آرام دہ تھا، اس شخص نے بھی مہمان کا استقبال کیا، وہ بٹھا دیا سامنے۔ اچھا، یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ بعض اوقات ہم، بلکہ میں آج کے اس ٹاپک میں خاص کر میں گھر کی جو ہماری اسلامی بہنیں لیڈیز ہیں، میں ان کو بھی اس ٹاپک پر میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑی توجہ دیں، کیونکہ یہ ایک ہے کہ اچھا خاصا کھل کھلاتا شخص جو ہے وہ ایک دم بجھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ اس کو فیل کریں کہ یار یہ کیا بات ہے، کیوں اکیلا اکیلا بیٹھا رہتا ہے؟ تو وہ شخص بھی مہمان کا استقبال کیا، لیکن وہ پھر ساتھ میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔
اچھا اب یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات اس واقعے میں جو ملی نا وہ یہ تھا کہ دونوں خاموشی سے بیٹھے اور وہ جلتے ہوئے جو کوئلے تھے ان کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو کچھ منٹ کے بعد جو مہمان تھے انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر ایک جو کوئلہ تھا جو آگ سے وہ لال ہو چکا تھا اس کو اٹھا کر جو ہے وہ باہر رکھ دیا. اور اب ویسے تو اندر تو چمک رہا تھا, اب جیسے ہی الگ رکھا تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بجھنا شروع ہو دیا. اور کچھ دیر میں وہ تھوڑی دیر میں جیسے کالا ہوتا ہے تو وہ اگر جو اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے لیکن بہرحال وہ بجھ گیا. اب انہوں نے کچھ بات نہیں کی اور پھر وہ سلام دعا کر کے جانے لگے. روانگی سے پہلے مہمان جو تھے انہوں نے کوئلہ اٹھا کر پھر اس آگ میں رکھا تو فوری طور پر جو چاروں طرف کی جو کوئلے تھے نا ان کی حرارت ملنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوئلہ جو وہ دوبارہ روشن ہو گیا. تو اس میزبان نے مہمان کو کہا کہ آپ کے آنے اور آپ کے جانے ان دونوں نے مجھے زبردست سبق دے دیا ہے. تو یوں بتاؤ اس کو ایک اشارتاً یعنی کہ نہیں جیسے خاموش زبان میں اس کو خوبصورت لیسن دیا. کیا بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں جو تراوٹ تھی, اگر آپ کی زندگی کی جو خوشیاں تھیں, جو ایک آپ کی زندگی کی روحانیت تھی, وہ روحانیت ایک دم سے جو بجھی ہے تو اس کا ایک سبب علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو نیک لوگوں کی اچھے لوگوں کی جو صحبت کی جو حرارت ہوتی ہے نا تو یہ انسان کے بہت سارے چیزوں کو جو نا روشن رکھتی ہے. سبحان. اور جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے, بلکہ آپ نے شعر کا مصرع تھا نا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, تو یہ کہا ہے علماء نے کہ پتا جب تک شاخ سے لگا ہوتا ہے نا سلمان بھائی وہ سب کو سایہ دیتا ہے. سورج کی تپش تو وہ برداشت کرتا ہے نا, نیچے آنے والوں کو سایہ دیتا ہے. پتا سایہ دیتا ہے اور سب پتے کو سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. جیسے ہی وہ پتا ٹوٹا اب وہ لوگوں کے پیروں میں آتا ہے اور ساری اپنی ہریالی جو ہے نا وہ بھی ختم کر دیتا ہے. بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور جو ہماری اچھی گیدرنگ ہے اللہ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تنہائی پسند ہونا یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بندے کے اندر ہونا چاہیے؟ بھئی مجھ سے کوئی بات نہ کرے, مجھ سے کوئی کام نہ بولے, بھئی میرے ساتھ زیادہ بیٹھنے کی راہ و رسم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ٹھیک ہے بھئی ہم اپنی موج میں کیا ہیں, ہم خوش ہیں, بھئی ہم جیسے ہیں جس حال میں ہیں بھئی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب بندہ تنہا ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کو کئی حوالوں سے مایوسی کا شکار ہوتا ہے. یعنی ایون کہ اگر وہ زندگی کے کسی شعبے میں ہو, بزنس کر رہا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو تنہا کرے گا اس کو جو آنے والے جو مسائل ہیں نا وہ گھیر لیتے ہیں. بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ بالکل ٹریفک جیسے جام ہو جاتی ہے نا, آپ کبھی بھی پریکٹس کی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کہ ٹریفک جام ہے, ہر آدمی گھسنے کی کرتا ہے, اب چاروں طرف سے ٹریفک جام ہے. اب ہم بھی پریشان ہیں کہ یہ کھلے گا کیسے, تو اچانک چار نوجوان آتے ہیں, چاروں طرف سے روکتے, پہلے چوک کو خالی کرتے ہیں, چوک کو خالی کیا, پھر ایک کو روانہ کیا, پھر دوسرے کو روانہ کیا, تھوڑی دیر میں سب کا سب روانہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو بعضوں کا تنہائی ہے نا تو اس بارے میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے انسان کئی حوالوں سے ایک تو مایوسی کا شکار ہوتا ہے, پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھانے والا اگر ہے تو سمجھانے والا اگر ہے تو بہت بڑا خوش نصیب ہے, لیکن محروم ہے وہ شخص جس کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے. اچھا کوئی اگر کسی سے مشورہ کرنے کا اس نے کوئی ایسا ماحول ہی نہیں بنایا تو یہ بھی اس کے لیے ایک مائنس ہے کہ آج تک اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مشورہ دینے والا اپنے ساتھ شامل کیوں نہیں کیا. یعنی زندگی میں یوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد ملتے ہیں, ایسا لوگ تو شامل کیے ہیں لیکن یہ تو مطلب مفاد پرست ہوتے ہیں, مطلب پرست ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنا کرتا ہے. مصیبت میں بھیا کوئی کام نہیں آتا, ہم نے زمانے کی خاک چھان کے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. مشورہ دیں گے تو الٹا ہی مشورہ دیں گے, عمل کریں گے تو اس پہ نقصان جو ہے وہ ہمیں ہی ہونا ہے. اس طرح کی جو باتیں کرنے والے ہیں, آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر آ کر کے یوں بولیے کہ اپنے لیے ہی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, یا وہ کون سا
ایسا انہوں نے انداز اختیار کیا کہ آج پھر یہ ساری باتیں کہنے پر مجبور ہو گئے. آپ تو فرما رہے ہیں مشورہ کرو, بڑی اچھی بات ہے, حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں. اللہ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہے, ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ پاک نے تعلیم امت کے لیے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, مشورہ کرنے کا حکم بیان کیا ہی ہے. لیکن یہ کہتا ایک بندہ سوچ رہا ہے یار یہ مشورہ دینے والے بھی بس ایسے ہی مطلب پرست, آج کی دنیا مطلب پرست ہیں, مفاد پرست ہیں. اصل میں سلمان بھائی اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو ہر چیز میں ہم نے معیار تو ڈھونڈ لیا. محلے میں اگر 10 دکانیں نا دودھ والے کی, ہم ہر ایک سے لیتے نہیں ہیں. میں کیسے ڈھونڈ لیا, ہر پانی تو سب ملاتے ہیں, آخر ایک پر بھروسہ کیوں کیا آپ نے؟ 100 ڈاکٹر ہیں آپ کے شہر میں, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کپڑے سینکڑوں سے سلنے والے ہیں, آپ ایک سے کیوں سلوا رہے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر تو اعتماد کرتے ہیں نا, اب یہ تو زیرو کمپلین پہ تو ہمارا جسم بھی نہیں چلتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی بات ہے تو یہ بات تو سوچے نا کہ بھائی ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ یعنی مجھے چوائس کرنے میں اگر میں نے کوشش کی ہے تو مرحبا, تو کوشش تو کریں نا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ سارے کے سارے مطلبی ہیں, سارے کے سارے. اصل میں کانسیپٹ جو میں سمجھتا ہوں نا وہ میڈیا نے خراب کیا ہے. اعتماد جو ہے نا وہ میڈیا نے خراب کیا. اچھا کیا آپ جس کے اوپر سوچ رہے ہیں, آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں تو اچھا ہی خیال. نہیں, اس پر بھی لکھا ہے کہ اگر آپ چائے پینے جاتے ہیں ہوٹل میں اور ہوٹل والے کو چینی الگ منگوائی, تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس چینی کو جو چائے کے ساتھ ملی ہے گھر سے زیادہ چینی ڈال رہے ہیں تو آپ اپنی کرپشن خود نوٹ کریں. آپ خود کرپشن نوٹ کریں کہ میں گھر میں اتنی چینی استعمال کرتا ہوں, یا آج مفت کی چینی ملی تو ڈالے جاؤ, 2 چمچ نہیں 3 چمچ ڈال بھائی. اچھا کبھی ٹیشو کا پیپر باکس رکھا ہوا ہے کسی کے گھر میں تو کیسے اٹھتے ہیں, کھٹ 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 4-5. ایمانداری سے بتائیں آپ اپنے گھر کا ٹیشو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو بات تو یعنی اگر آپ کبھی کسی کو مطلب پرست یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے متعلق کیا میں سوچوں؟ چلو میں آپ کا دوست ہوں, اگر آپ میرے متعلق کچھ سوچ رہے ہیں تو میں آپ کے متعلق کیا سوچوں گا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی سے چوٹ کھائی ہے. اچھا پھر اس میں بھی بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں. جیسے مثال ہے, عموماً کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے اس سے پیسے مانگے اور اس نے پیسے نہیں دیے. ہمارا یہی ہوتا ہے. ایک شخص نے, ایک نوجوان نے, اس کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی. اب گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ بالکل دوائی کے پیسے ہی نہیں ہیں. اب بڑا پریشان, کیا ابو کی طبیعت خراب ہے کیا کروں. اس نے ایک دوست کو فون کیا کہ یار وہ مجھے ابو کی دوائی لینی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے یار. تو اس نے کہا ایک کام کر, تو دوائی کی پرچی مجھے بھیج. اچھا اس نے کچھ اور زیادہ بھی اپنی مجبوریاں بیان کی. اس نے کہا دوائی کی پرچی بھیج. اس نے دوائی کی پرچی بھیج دی. اب دوائی کی پرچی بھیج کر 1-2 گھنٹے کے بعد اس نے کہا اس کا تو کوئی فون ہی نہیں آیا, نہ جیز کیش نہ کچھ, مطلب آن لائن بھی نہیں کرائے. تو اس نے فون کیا اس کو. اچھا اب اس دوست کا فون بند. کہنے لگا یار یہ بڑا. پھر فون کیا, فون بند. اچھا وہ نکلا باہر, کہہ رہا ابو کی دوائی تو لوں, اب ادھر گھوم, کسی نے کچھ نہیں دیا. بڑا پریشان کہ یار اس نے مجھے ایسا دھوکے میں رکھا, ایسا مطلب پرست. یوں کر کے وہ مطلب شام تک وہ گھومتا رہا, کہیں سے ارینجمنٹ نہیں ہوا, خالی ہاتھ وہ اپنے گھر آیا. اب جیسے ہی گھر میں گھسا تو گھر کو پوچھا ابو کی طبیعت کیسی ہے, تو کہا وہ آپ کے دوست دوائی دے کر گئے تھے, تو وہ ابو نے دوائی پی لی, اب سو رہے ہیں. وہ کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ابو تو سو رہے ہیں, اور وہ دوائی جس کو دوست کو پرچہ بھیجا تھا سلمان بھائی, وہ پرچہ وہ دوائی پڑی ہے پیکٹ, اور ابو مزے سے سو رہے ہیں. یہ بڑا حیران. پھر فون کیا, اس دوست نے فون ہی نہیں اٹھایا. خیر 1 دن 2 دن گزرے تو پھر اس سے ملنے گیا اور اسے جا کر پوچھا کہ یار بڑا عجیب آدمی, تجھے میں نے دوائی کی پرچی بھیجی اور تو جب سے فون ہی نہیں اٹھا رہا, اتنا بڑا آدمی ہو گیا, یوں ہو گیا. اس کو شکوہ کرنے لگا. اس نے کہا یار اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ تو نے جب اپنی مجبوری بتائی نا تو سچی بات ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب تو نے مجبوری ایسی بتائی تھی کہ میں تو فوراً بازار بھاگا, اپنا موبائل بیچا, تیرے ابا کی دوائی لے کر میں نے تیرے گھر پہنچا دی تاکہ تیرے ابو کو شفا مل جائے. یار اب صبح طبیعت کیسی ہے؟ آپ یقین مانے سلمان بھائی, جب یہ میں نے پڑھا نا واقعہ, وہی کہانی,
لیکن یار میں نے کہا کتنا بڑا لیسن ہے کہ جس کے اپنے سگے باپ کی طبیعت خراب ہے اس نے اپنے باپ کے لیے موبائل نہیں بیچا ہے، لیکن اس دوست نے، جس دوست کو آپ نے اپنی پریشانی بتائی، اس نے اپنا موبائل بیچ کر آپ کے والد کے لیے دوائی بھیج دی، اور آپ دل ہی دل میں کہہ رہے مطلب یہ یار یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہمارا بھی کچھ قصور ہوتا ہے نا، ہم نے بھی تو درست بندے کا انتخاب نہیں کیا نا، اس میں تقویٰ نہیں دیکھا، پرہیزگاری نہیں دیکھی، معاملے کا وہ اس کا ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے، جس کا اپنا گھر ٹوٹا ہوا ہے، جس کے اپنے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، یار بتاؤ گھر میں جو ہے نا وہ سکون نہیں ہے، یا کوئی انبن ہو رہی ہے، یا جو خود ہی بزنس میں فیل ہے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یار بزنس سٹارٹ کرنا ہے بتاؤ کیسے کرنا ہے، پھر وہ تو الٹا مشورہ ہی دے گا نا، جیسا الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ تو اس پر بھی ہمیں بھی تو اپنا اصل ایسا مجھے یوں لگتا ہے کہ لوگ اپنی غلطی جو ہے وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتے، اور ہر ہار جو ہے وہ دوسرے بندے کے گلے میں جو ہے نا وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جی جی، اور یہ تو حقیقت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ، جیسے میں نے تو شروع میں یہی کہا اور آپ نے وہی بات کو ذرا اور اچھے انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ جو چوائس ہے نا، مین چوائس ہی ہے ہماری، اور ہم مطلب اگر اپنی جو کوئی بھی ایسی کمزوری دوسرے کے ساتھ ڈال دیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے جو ماحول کو جو ہے نا بچانے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر سلمان بھائی جو ایک بات جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ خاص کر ہم ان چیزوں کو فیل کریں۔ میں ذاتی طور پر جب یہ میں نے بات پڑھی اس ٹاپک پر تو مجھے امیر اہل سنت کی ذات ہر معاملے میں ماشاءاللہ رہنمائی ملتی ہے۔ میں کہا یار یہ کیسی زندگی گزارنے کی ایک حرارت دیتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ ابھی ماشاءاللہ زیارت ہو رہی ہے، تو ابھی جیسے ہم تاثرات سنیں گے، آپ مدنی چینل کے ناظرین کبھی تاثرات پر غور کیا کریں کہ جو آنے والا اپنی فیلنگز جو شیئر کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ جو اتنے سفر کر کے اور اتنے ہزاروں روپے خرچ کر کے یہاں آ کر یہ جو ٹھنڈی ہوائیں محسوس کر رہے ہیں، یہ روحانیت محسوس کر رہے ہیں، یہ جو چاہت محسوس کر رہے ہیں، یہ کیا ملتا ہے؟ اصل میں سلمان بھائی آپ غور کریں کہ یہ جو شرابیں پی رہے ہیں نا، یہ جو نشہ کر رہے ہیں، ان سب کا بنیادی جو تلاش ہے نا وہ سکون ہے، یعنی وہ سکون تلاش کر رہے ہیں۔ نشہ کرنے والا، شراب پینے والا، ایون کے کلبوں میں جانے والے، یہ اپنی زندگی کی جو روٹین ہے نا سے بیزار ہوتے ہیں تو تھوڑا آؤٹنگ کا یا کچھ نہ کچھ جیسا یہ سب تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں سکون نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، اصول ہے، بیان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کو جب اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے، جیسے ہی اس گیدرنگ میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہی تو میں تلاش کر رہا تھا، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اور ایسی جب ماحول میں جب وہ ایسی باتیں سنتا ہے، ایسے اثرات ڈھونڈتا ہے، آپ دیکھیں چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، الحمدللہ ہم نے ان کے اندر ایک بڑی رونق اور بڑا ایک سکون اور بڑی چاہت دیکھی ہے۔ ایسا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ہے وہ آپ کی گفتگو کے دوران یاد آئی، اللہم سلمنی بسلم منی، یا اللہ مجھے بھی سلامتی عطا فرما اور لوگوں کو بھی مجھ سے سلامتی پہنچے۔ تو میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والوں کو بھی ہماری طرف سے خیر اور بھلائی ہی پہنچنی چاہیے، شر تو نہیں پہنچانا چاہیے انہیں۔ جی بالکل، اور یہ تو ابھی امیر اہل سنت نے اس دعا کی تو بڑی زبردست ترغیب اور اپنا اظہار بھی بار بار فرمایا کہ میں تو اپنے گھر سے بھی چلتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا ہوں کہ مجھ کو بھی سلامتی ملے اور میرے ذریعے بھی سلامتی ہی حاصل ہو۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکرے کی طرف چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی مدنی مذاکرے موجود عاشقان رسول، الحمدللہ عز و جل 25 جولائی 2026 کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ آئیے ان میں سے چند عاشقان رسول کے تاثرات دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے۔ میرا نام محمد حنیف ہے۔ احمد رضا اتاری۔ شکیل قادری۔ خان پور کٹورا۔ میاں والی سے۔ میرا تعلق حافظ آباد سے ہے۔ کوئی ایسے بچے تو شرارت کرتے ہیں، ہم لوگ ان کو ڈانٹ دیتے تھے
تو امیر سنت نے ہم لوگوں کو بتایا کہ بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو محبت سے شفقت سے پیار کرنا ہے، نہیں تو بچے مسجد میں آئیں گے نہیں. مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب میں پہلی بار دعوت اسلامی میں آیا تو ماشاءاللہ سے میں نے دعوت اسلامی کی برکت سے قرآن پاک حفظ کیا اور